السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی لرن اردو میڈیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت مضمون اردو سبق نمبر 9 غزلیات کا غزل نمبر 6۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے سوال و جواب شروع کرنے جا رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ غزل کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا سوال، غور کیجیے اور اس فرد کی نشاندہی کیجیے جس کی دعا سے شاعر کا راستہ پھولوں سے بھرا ہے۔ اس کا جواب ہے، شاعر نے دعا کے تعلق سے جو بات کہی ہے وہ مبہم اور غیر واضح ہے۔ یہاں اس بات کا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ دعا ماں کی ہوگی، کیونکہ ماں اپنی اولاد کے حق میں خلوص دل کے ساتھ دعا مانگتی ہے۔ ماں سے زیادہ کسی کا خیر خواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ماں کی خیر خواہی بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، غزل کے پس منظر میں سفر کا تقاضا جدا ہے کو واضح کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے، سفر کا تقاضا جدا ہونے سے مراد منزل جدا ہے، تو ہم سفروں کا ساتھ چھوٹنا بھی یقینی ہے، کیونکہ ہر مسافر اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوگا۔ اب اگلا سوال ہے، درگزری کے احساس کا سبب لکھیے۔ جس کا جواب ہے، نہ اس پر کسی کی نظر کرم ہے اور نہ کوئی اسے قابل سزا سمجھتا ہے۔ لوگوں کا یہ رویہ اسے درگزری کا احساس دلاتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، غزل سے تضاد کا شعر نقل کر کے متضاد الفاظ کو خط کشیدہ کیجیے۔ جس کا جواب ہے، صنعت تضاد کا شعر، اب آپ جاؤ تو جا کر اسے سمیٹوں میں، تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے۔ تو اس میں متضاد الفاظ جو ہے وہ نیچے لکھے ہوا ہے، سمیٹنا، بکھیرنا۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، قافیوں کے علاوہ قافیہ کے ہمسوت الفاظ غزل سے تلاش کر کے لکھیے۔ تو قافیے کے ہمسوتی الفاظ یہ ہیں، توا، تیرا، کا اور برستا۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 6، غزل کے مقطع کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، وہ لوگ جو اپنی ذات کے حصار میں قید ہوتے ہیں انہیں دنیا و ما فیہا کی مبتلغ خبر نہیں ہوتی۔ ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کی اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ وہ خود غرض اور مطلب پرست ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک وقت اس پر ایسا گزرا کہ وہ ایک ایسے کوہ کے اندر دفن تھا کہ اسے کسی کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کا محبوب ابر اکرم بن کر اس کے لیے برستا رہا، مگر وہ اس سے غافل اور بے نیاز رہا۔ اب اگلا سوال، اور حمد کا مفہوم رکھنے والا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ حمد کا مفہوم رکھنے والا شعر یہ ہے، تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے، میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے۔ اب اگلا سوال ہے، راجندر منچودا بانی سے متعلق خاکہ مکمل کیجیے۔ جو راجندر بانی کے شعری مجموعے ہیں وہ یہاں پر ہمیں لکھنے ہیں، جس کا راجندر بانی کے شعری مجموعے حرف معتبر، حساب رنگ، شفق کے شجر ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، غزل کی مدد سے ستون الف اور ستون بے کے لفظوں کی جوڑیاں لگائیے۔ ستون الف اور ستون بے یہاں پر دیا ہوا ہے، ہمیں صحیح جوڑی لکھنی ہے۔ پہلا ہے راستہ، جس کی صحیح جوڑی پھول، شہر، دشمن، مٹی، زنجیر پا اور بستی کا خواب آئے گا۔ اب اگلا سوال ہے، درج ذیل اشعار کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ جس کا پہلا ہے شعر وہ ہے، تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے، کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے۔ اس کا جواب ہے، شاعر رجائیت پسند ہے، زندگی کے روشن پہلو اس کی فکر اور توجہ کے مرکز ہیں۔ وہ زندگی کو مثبت نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تمام راستہ پھولوں بھرا ہے، قدم قدم پر گلہائے رنگا رنگ کی چادریں بچھی ہوئی ہیں اور میں بڑے آرام و اطمینان کے ساتھ ان پھولوں کو روندتا ہوا راہ حیات پر آگے بڑھتا ہوں، لیکن میری یہ خوش نصیبی کسی نہ کسی دعاؤں کی مرہون منت ہے۔ کوئی ہے جو میرے لیے بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہے، اور اس کی دعاؤں کے تفیل مجھے زندگی کے سارے سکھ چین اور آرام و آسائش حاصل ہیں۔ اب اگلا شعر ہے، گزر سکوں گا نہ اس خواب بستی سے، یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے۔ جس کی وضاحت ہے،
خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، لیکن انسان خوابوں سے پیار کرتا ہے۔ خواب اسے اچھے لگتے ہیں اور وہ خوابوں کی دنیا میں کھو کر رہ جانا چاہتا ہے۔ زندگی اسے جن چیزوں سے محروم کر دیتی ہے، حالت خواب میں ان اشیاء کو اپنے تصرف میں پاتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ خوابوں کی پرکشش، پرسکون اور حسین و جمیل دنیا سے باہر قدم نکالنا اس کے لیے محال ہے۔ وہ اس بات کا امکان ظاہر کرتا ہے کہ شاید وہ خواب بستی سے گزر نہ سکے، کیونکہ اس دنیا کی مٹی کی مقناطیسیت پیروں کی زنجیر بن کر اس کے پاؤں کو جکڑے ہوئے ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے بائے۔